کیا رقیہ صرف نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کے لیے؟ یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے. نہیں بھائی، وہ جو آپ پڑھتے کرتے نا وہ تو کوئی سائیکولوجیکل مرض روحانی. جسموں کے لیے کیا؟ تو یاد رکھیے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی رقیہ پڑھا جائے گا، جسمانی امراض کے لیے بھی رقیہ پڑھا جائے گا اور ساتھ میں دوا بھی لی جائیں گی. یاد رکھیے صرف ذہنی نہیں. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کچھ دلیل لے لیتے ہیں. اس سے پہلے آئیے قرآنی دلیل لے لیں کہ قرآن میں کہا کہ قرآن جو ہے یا جو رقیہ پڑھ کر دم کرنا یا قرآن خود جو ہے شفا ہے جسمانی اور روحانی بیماریوں کے تعلق سے. ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ فصلت سورہ نمبر جو ہے 41 آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء. اور اللہ کہتا ہے اور آپ کہہ دیجئے نبی کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. کیا شفا ہے؟ قرآن شفا ہے. دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ بے شک ہم نے یہ قرآن کو جو نازل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے. یاد رکھیے اس کے اندر علماء جو لکھتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، تھوڑا سا گرامٹیکل علماء لکھتے ہیں من القرآن میں سے کچھ چیزیں شفا ہے، جبکہ اوپر والی آیت میں کا قرآن شفا ہے. تو یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ مکمل قرآن روحانی علاج اور نفسیاتی علاج ہے، مکمل قرآن. لیکن قرآن میں سے کچھ ایسی آیتیں ہیں جو جسمانی امراض کا بھی علاج، اس لیے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے کچھ چیزیں ایسی جو شفا ہے، جبکہ سارا قرآن نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے. لیکن کچھ مخصوص آیتیں جسمانی علاج بھی معلوم، اس لیے کہا من القرآنی، قرآن میں سے. تو قرآن جہاں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے وہاں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. یاد رکھ. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرماتا ہے سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اور کہتا ہے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہے اس کو دور کرنے والی ہے، امراض کو، دلوں کے روگ کو اور اس کے جو برائیوں کو دور کرنے والی ہیں، اور ان کے لیے شفا اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام قلبی اور جسمانی، دنیاوی اور اخروی بیماریوں کی شفا ہے. آگے لکھتے ہیں مگر ہر شخص کو قرآن سے شفا حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اگر کوئی بیمار قاعدے سے سچائی اور ایمانداری، مکمل قبولیت اور پختہ یقین اور شرط کی ادائیگی کے ساتھ اس کے ذریعے اپنا علاج کرے تو بیماری اس پر کبھی غالب نہیں آ سکتی. مطلب ایک انسان پختہ یقین، ایمان کے ساتھ اگر قرآن سے علاج کرے اور یقین رکھے کہ اس میں شفا ہے تو پھر بیماری اس پر غالب کبھی بھی نہیں آ سکتی. لیکن وہ کہتے ہیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے قرآن سے شفا، اس لیے کہ وہ پختہ عقیدہ ہی نہیں ہمارے پاس. ہم سب جگہ بیماری کا علاج کر کے تھک کر بولتے ہیں اب قرآن حدیث میں دیکھیں گے. شروعات ہونا چاہیے اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور پھر باقی چیزوں پر. آئیے اسی طرح سنت نبوی سے چند دلائل کی، یہ دونوں کے لیے جو ہے یہ علاج ہے اور رقیہ رسول اللہ نے کیا اور دونوں کے علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک بار بیمار تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ جسمانی بیماری تھی آپ کی، تو آپ نفسیاتی اور روحانی بیماری کے شکار نہیں ہوتے تھے، آپ نبی تھے اللہ کی. نفسیاتی بیماری تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کو تکلیف ہے؟ آپ نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام، مسلم کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا پڑھ کر دم کی اور اس کا معنی یہ ہے ہر چیز کی تکلیف سے اللہ کا نام لے کر آپ کو رقیہ کرتا ہوں، ہر نفس کی برائی اور حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، اللہ کے نام سے آپ پر رقیہ کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے رقیہ کیا. اور علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں حسد ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، یاد رکھیں ہر انسان دوسرے سے جلتا ہے. اتنا ہے کہ شرافت دار انسان اس کو چھپاتا ہے اور کمینہ انسان اس کا اظہار کرتا ہے. شرافت والا انسان بتاتا نہیں اپنی حسد کو، وہ دبانے کی کوشش کرتا اپنی نفس کو، لیکن حسد ہر فطرت میں، میری اور آپ کی سب کی فطرت میں. تو اب کون حسد نہیں کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی رسول اللہ سے لوگ حسد کرے جس سے آپ بیمار ہو گئے تھے. تو یہ آپ نے دم کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان کی ایک روایت ہے کہ ہم میں جسے کوئی شکایت ہوتی آپ اس پر دایاں ہاتھ رکھ کر دم کرتے. جب کسی پہ شکایت ہوتی کوئی مرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھتے اور ہم پر رقیہ کرتے، دم کرتے. اسی طرح جو ہے حدیث میں آتا ہے عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اسلام لانے کے بعد برابر ان کے جسم میں جو ہے درد رہتا ہے. اسلام جب سے وہ لائے تھے ہمیشہ مسلسل تکلیف ہوتی، شاید کسی نے جادو کر دیا، تکلیف دینے کے لیے کیا تھا، تو کہا مجھے تکلیف رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جسم کے درد کی جگہ پر رکھ اور بسم اللہ 3 بار پڑھ، تو ان کا درد اس سے جاتا رہا. لیکن یہ کب ہونے والا ہے معلوم آپ کو؟
پختہ یقین کے ساتھ جب کام ہو. آپ بولیں گے ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں, پھر فائدہ نہیں ہوگا, نفسیاتی طور سے آپ پہلے ٹوٹ چکے ہیں. تو وہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے, رسول اللہ نے جب بیان کر دیا تو اس سے سچا انسان دنیا میں نہیں ہے, اس میں انشاءاللہ میری شفا ہوں گی, اور آپ اس کو رکھیے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عبد الرحمن جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول زہریلی چیزوں, سانپ اور بچھوں کے جھاڑ پھونک کے لیے بھی رقیہ استعمال کرتے تھے. صرف روحانی نہیں, نفسیاتی نہیں, جسمانی مرضوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا اللہ لعنت کرے اس بچھو پر, یہ نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں. کیا فرمایا کہ لعنت کرے اللہ اس بچھو پر, رسول اللہ نماز میں کاٹا اس کہ یہ بچھو عجیب ہے, یہ نہ انبیاؤں کو چھوڑتے ہیں نہ غیر انبیاؤں کو, سب کو کاٹتے ہیں یہ. اور رسول اللہ نے کیا کیا, پھر حکم دیا اور پانی لایا گیا جس میں نمک ملایا گیا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر ڈالا اور ساتھ میں سورہ اخلاص آپ پڑھتے گئے, اور درد آپ کا دھیرے 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 ختم ہوتا گیا. تو جہاں آپ نے دیکھی نمک منگایا اور پانی منگایا, دنیاوی طریقہ, ساتھ میں رقیہ کرتے گئے, سورہ اخلاص پڑھتے گئے مکمل. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مکمل طور سے کچھ کاٹ لیا, کوئی زہر چڑھ گیا, پوائزن ہو گیا, فوڈ پوائزننگ ہوئی, بیمار ہو گیا, بلڈ پریشر ہو گیا, سب سے پہلے دواخانے بھاگو, وہیں سب کچھ ہو سکتا ہے, باقی کوئی علاج کرنے والا نہیں. سب سے پہلے اللہ سے مدد چاہتے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے. اسی طرح اگر بالخصوص یہ ہو کہ کسی کو بچھو یا کسی سانپ نے کاٹ لیا, دواخانے جانے تک یہ علاج کر سکتے ہیں, یہ سب ہم نے مکمل چھوڑ دیا. مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ ایک مقام پر رکے تھے, وہاں جو ہے ایک شخص تھا جس کو بچھو نے کاٹ لیا, یا ایک روایت میں سانپ نے کاٹ لیا. وہ شخص آ کہا تم میں سے کوئی ہے جو پہلے جھاڑ پھونک کرے. ایک صحابی نے کہا میں کروں گا, اور اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے اس پر سورہ فاتحہ دم کر کر پڑھی, اس لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الرقیہ کہا جاتا ہے, علاج کرنے والی سورت. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا جس کو زہر چڑھا تھا, اور ساتھ میں اس کا جو جہاں اس بچھو اور سانپ نے کاٹا تھا وہاں کٹس لگائے, وہاں جو ہے بلیڈ جو ہے کسی چیز سے کاٹا, اور اس زمانے میں طریقہ تھا زہر نکالنے کا, منہ سے کھینچ کر تھوکتے. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی, پھر ایک بار کھینچ کر تھوکا, پھر سورہ فاتحہ پڑھی, پھر ایک بار کھینچ کے تھوکا, ایسا 7 بار آپ نے کیا اور اس کا زہر اتر گیا. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیجیے اپنے زندگی, اس لیے کہ یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو ماہر ہو اس فن کا, جو زہر کس طرح نکالتے ہیں. پہلے زمانے میں گاؤں میں لوگ, آج کل اتنے دوا انجیکشن ہے, زہر اس طرح نکالا جاتا, تو اس کے لیے طریقہ بتا دیا. ہو سکتا ہے آج ہم گاؤں میں نہ ہو, لیکن کبھی جنگل جانا اور یہ مسئلہ آ جائے پیش, ٹھیک, تو بہرحال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچھو کاٹ لے کچھ تو نمک ڈالیے اور پانی کے اندر یہ آپ کر سکتے ہیں. پھر دوا کے لیے آپ بالکل جائیے, شریعت منع نہیں کر رہی آپ کو دوا سے. رسول اللہ کا خود نمک ملانا پانی میں اور پیر اس میں ڈالنا, یہ خود وہی وضاحت ہے کہ علاج بھی کر رہے تھے آپ دنیاوی, اور جو ہے ساتھ میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھتے جا رہے تھے. ٹھیک, تو ہم کو دونوں ہی چیزوں کو جو ہے اپنانا ہے. ٹھیک, اور نہ صرف جو ہے ہمیں رقیہ پر اعتماد کرنا ہے, بلکہ جہاں رقیہ پر ہم عقیدہ اور اعتماد کریں گے, ساتھ میں دنیاوی چیزوں کو بھی استعمال کریں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا شفا 3 چیزوں میں ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ شفا 3 چیزوں, مسند احمد کی روایت. پہلا فرمایا شہد میں شفا ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچنے لگوانے میں شفا ہے. پچنے جو ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے, عربوں میں تھوڑا عجیب بہرحال ہوتا ہے کہ ایک بلیڈ لے کر جو ہے جسم کے وہ حصے پہ جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں کٹس لگائے جاتے ہیں, اس کو کاٹا جاتا ہے. پچنے بولتے ہی بہرحال جس کو نہ معلوم ہو کوشش نہ کرے, وہ ایک ماہر ہوتے ہیں لوگ اس کے. عموماً ہندوستان میں چیز نہیں ہوتی, لیکن آپ عرب ممالک میں جائیں گے تو بہت عام ہے. لوگ جو عمرہ کرتے دیکھیے آپ پیچھے حج کرتے پچنے لگواتے ہیں. آج کل تو اچھے آلوں سے کیا جاتا, اس زمانے میں بلیڈ سے کاٹتے اور اس کے بعد خون کو منہ سے کھینچ کر تھوکا جاتا. وہ خراب خون ہوتا جس کے جمنے سے جس میں تکلیف, اس کو بولتے پچنے لگوانا. تو پچنے لگوانا خود ایک قسم کی سرجری کی ایک ٹائپ ہے, یا بلڈ کو خراب نکالنے کا طریقہ ہے. تو یہاں آپ کیا فرما رہے, شہد میں شفا ہے, مطلب دنیاوی علاج کرو. پچنے لگوانے میں شفا ہے, مطلب آپ سرجری یہ کر سکتے بحالت ضرورت پہلے, لیکن کیا کریں گے آپ, سب سے پہلے رقیہ سے شروع کر کے یہ سب کرنے کے بعد, یہ نہیں, رقیہ کرنے کے بعد یہ سب کرتے رہیے, انشاءاللہ اللہ شفا دے. اور تیسرا فرمایا آنکھ سے داغنے میں میری امت کو شفا ہے. آنکھ سے داغنا اس میں بھی شفا ہے, لیکن فرمایا میں آنکھ سے داغنے کو تمہارے لیے منع کرتا ہوں. تو خاموخواہ کہ اگر کوئی شخص کو عام بیماری نہ ہو یا ایسی بیماری نہ ہو کہ آگی اس کا علاج ہے, آنکھ سے علاج نہیں کرنا چاہیے, آنکھ کے چٹکے سے یا کرنٹ سے نہیں کرنا چاہیے, سوائے اس کے کہ اس کے سوا کوئی طریقہ نہ ہو. یاد رکھیں, نہ ہو تو اس شکل میں اجازت ہے. تو کہا 3 چیزوں میں شفا ہے میرے اس انسانوں کو, ایک شہد, ایک پچنے لگوانا, اور تیسرا آگ میں داغنے میں. لیکن میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں, سوائے خاص حالت کی مجبوری میں آپ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں رسول اللہ نے دیکھیے اجازت دے دی کہ آپ دوا لیجئے, میڈیسن لیجئے, آپریشن کرائیے, سرجریز کرائیے, آپ کو ضرورت ہے تو جو کرنا ہے کیجئے, لیکن سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہوں گی,
اللہ کے کلام سے، اس کے رسول کے حدیث سے، اور اس کے بعد آپ جو کرنا چاہیں اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں اور جو کرنا چاہیں، رقیہ کے ساتھ جو دنیاوی آپ چیزیں کرنا چاہیں کیجئے، لیکن صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو صرف بھاگتے رہیں گے، کبھی اس میں علاج ہونے والا نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں